حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے درس حدیث میں ہم نے سیدنا ہند بن نبی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے اس کو اختصار کے ساتھ پیش کرنا شروع کیا تھا. بات یہاں تک پہنچی تھی یعظم النعمت و ان دقت. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نعمت کو بڑا سمجھتے تھے، نعمت کی بڑائی کا اظہار فرماتے تھے. وَإِن دقت، چاہے ظاہر میں وہ کتنی چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہی کیوں نہ ہو. اور یہ اس آیت کریمہ کے تحت ہے کہ جہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمت کی قدر و منزلت کرو گے، میری نعمت کا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں بھی عطا فرماؤں گا. تو اس سنت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو مزید اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے حصول کا یہ بات ذریعہ بنے گی. لا یضم منہا شیئا، نعمت بظاہر چھوٹی سے چھوٹی بھی کیوں نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کی برائی نہیں فرماتے تھے. غیر انہ لم یکن یضم ذواقا، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی بھی چیز کھانے کی ہو یا پینے کی، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نقص نہیں نکالتے تھے، عیب نہیں نکالتے تھے. کھانے کی یہ سرکار کا معمول تھا. ولا یمدحہ، اور اس کی تعریف بھی نہیں فرماتے تھے. گویا تعریف جو اس نعمت کا دینے والا ہے اس کی تو بھرپور فرماتے تھے، اور یہ کھانے پینے کی چیزوں کی تعریف یا تنقیص نہیں کرتے تھے، نہ تعریف کرتے تھے نہ ان کی برائی کرتے تھے. البتہ دسترخوان پر جو چیز موجود ہوتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ کھانا چاہتے پینا چاہتے اس کو استعمال فرما لیتے، اور جس کو آپ پسند نہ فرماتے تو اس کو چھوڑ دیتے. اس کے علاوہ اور کوئی بات اس کے بارے میں سرکار نہ بناتے. ولا تغضبہ الدنیا ولا ما کان لہا، ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی طریقہ تھا کہ اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا تو دنیاوی معاملے میں چاہے کتنا نقصان کیوں نہ ہو جائے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، دنیاوی معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس پر غصہ نہ فرماتے، آپ اس پر غضبناک نہ ہوتے. ولا ما کان لہا، جس چیز کا بھی تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا تو اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ نہ فرماتے، کبھی ناراضگی نہ فرماتے، چاہے جیسا بھی معاملہ ہو جائے. لیکن فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ، فرماتے ہیں کہ لیکن جس وقت حق سے تجاوز کیا جاتا، جس وقت کوئی بھی شخص حق سے تجاوز کرتا یا اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کو وہ پھلانگنے کی کوشش کرتا یا اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرتا، لم یکم لغضبہ شیء، تو سرکار کے غضب مبارک اور سرکار کے غصہ مبارک کو کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی چیز بھی سامنے نہ کھڑی ہو سکتی تھی. یعنی آپ کا غصہ ایسا غصہ ہوتا ایسے معاملات پر، دینی نقصان کے معاملات پر، کہ اس غصے کا کوئی شخص جو ہے وہ مقابلہ نہ کر سکتا اور نہ اس کے آگے کھڑا ہو سکتا. حتی ینتصر لہو،
جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا انتصار نہ فرما لیں، مطلب یہ ہے کہ اس کی تلافی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہ فرما لیں، یا اگر کوئی حد ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے تجاوز کیا گیا ہے تو اس کی سزا نہ دے لیں۔ یعنی یہ کہ دنیاوی معاملات کے اندر سرکار مطلقاً غضبناک نہیں ہوتے تھے، نہ سرکار ناراض ہوتے تھے کسی کے ساتھ، مگر جب دینی معاملات کے اندر کمی بیشی کی جاتی تو ایسے معاملات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آتا کہ سرکار کے غصے کے سامنے کوئی چیز بھی سامنا کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی، نہ کوئی سفارش کرنے کے لیے، نہ کوئی کسی قسم کی کوئی اور بات جو ہے وہ کرنے کے لیے، جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اپا نہ کر لیں، اس کا انتصار نہ فرما لیں، اس کی تلافی نہ فرما لیں یا اس کی سزا نہ دلوا لیں، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غصہ مبارک جو ہے وہ نہ رکتا۔ تو یہ ہے مومن کی شان۔ حدیث پاک کے اندر ایک مقام پر آیا ہے اسلام کی کون سی خصلت جو ہے وہ بہتر ہے، افضل ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تحب شیئا لأخیک ما تحبہ لنفسک۔ آپ نے فرمایا کہ افضل خصلت اسلام کی یہ ہے کہ تو اپنے بھائی مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے کہ جس چیز کو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اسی سے یہ بھی مفہوماً بات ثابت ہوتی ہے کہ جس چیز کو اپنے لیے تو ناپسند کرتا ہے تو اس کو دوسرے کے لیے بھی ناپسند کر۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے الحب للہ والبغض فی اللہ۔ افضل خصلت ایمان یہ ہے کہ جس سے محبت کر اس سے محبت اس لیے کرو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اس محبت سے، اور جس کے ساتھ بغض رکھو، جس کے ساتھ دشمنی کرو، جس کے ساتھ ناراضگی کرو، تو وہ بھی صرف ایسے مقام پر ناراضگی یا بغض جو ہے اس کو اختیار کرو کہ جہاں تمہیں یقین ہو کہ یہ بغض رکھنے سے یا یہ دشمنی رکھنے سے یا یہ ناراضگی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک خوش ہوگا۔ یہ ہے الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اے کاش کہ آج دنیا اسلام کبھی اس اصول کے اوپر کاربند ہو جائے تو برائیوں کا سارے ہی ستیہ ناس ہو جائے اور ختم ہو جائیں، اور صرف وہی چیزیں دنیا میں رہ جائیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی پسندیدہ ہے۔ اور یہ اسلام کی افضل ترین خصلتوں میں سے یہ باتیں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَلَمْ يَغْضَبْ لِنَفْسِهِ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی پر آپ ناراض نہیں ہوتے، چاہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی اپنے قول سے ایسی بات سرکار کے ساتھ کر دے کہ جو بات غصے میں لانے والی ہو، اور چاہے کوئی ایسا کام کر دے سرکار کے ساتھ کہ جو غصے میں لانے والا ہو، مگر اگر معاملہ یہ ذاتیات کی حد تک ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض نہ ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے بات کرتے ہوئے تو اپنے پوری ہتھیلی کے ساتھ، یہ اس طرح پوری ہتھیلی کے ساتھ آپ اشارہ فرماتے۔ دوسری احادیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اشارہ فرماتے تو آپ اشارہ جو ہے وہ اپنی اس انگلی کے ساتھ فرماتے، اپنے خطاب کے دوران یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اظہار کے لیے، یا یہ کہ اتحیات میں بیٹھے ہوئے جس وقت آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا پر انگلی کھڑی کرتا ہے، تو ایسے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی یہ کلمہ والی انگلی جو ہے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کرتے تھے۔ اور بظاہر دو حدیثوں کے درمیان تعارض ہے، کیونکہ یہ جو سامنے حدیث ہے ہمارے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں یہ آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اشارہ فرماتے
گفتگو کے دوران تو اپنی پوری ہتھیلی کے ساتھ آپ اشارہ فرماتے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلمہ کی انگلی کے ساتھ آپ اشارہ فرماتے. تو تطبیق اس کے اندر یہ ہے کہ جو دوسری حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں بعض احوال کا بیان کیا ہے، بعض حالات کا، بعض مواقع کا، اور یہ حدیث جو ہے اس کے اندر بعض دوسرے مواقع کا تذکرہ فرمایا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں یا تو اپنے پورے ہاتھ مبارک کا اشارہ فرماتے اور یا پھر اپنی اس کلمہ کی انگلی کا اشارہ فرماتے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اشارے کے اندر کوئی چیز استعمال نہ فرماتے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ خطاب یا گفتگو کے وقت آپ کے ہاتھ مبارک کا یہ انداز ہے. اور آگے چل کر آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بِهَا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو اپنے گفتگو کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو یا اپنی انگلی مبارک کو متصل رکھتے. مطلب یہ ہے کہ ادھر زبان مبارک گفتگو فرماتی، ادھر آپ کا ہاتھ مبارک گفتگو فرماتا. کہ جس طرح کی گفتگو فرماتے اتار چڑھاؤ، تو اس میں ہاتھ جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اوپر کرتے، اور اسی طرح آپ کی انگلیاں مبارک جو ہیں. پھر فرمایا وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَّبَهَا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت تعجب فرماتے کسی چیز پر. تعجب کا معنی کیا ہے؟ تعجب کا معنی ہے کہ کسی چیز پر حیرانگی. یہ حیرانگی کسی چیز کی خرابی کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ اتنی خراب کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی تو اس پر حیرت ہوتی ہے، اور یہ کسی چیز کی خوبی کے لیے بھی ہوتی ہے کہ اتنی خوبصورت یا اتنی اچھی چیز جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھی تو اچانک وہ سامنے آ گئی. تو یہ بات جو ہے یہ بھی باعث تعجب ہے اور باعث حیرت ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ تعجب دونوں صورتوں میں ہوتا. اگر کوئی چیز جو ہے اس کی اچھائی یا اس کی پسندیدگی ہوتی مگر وہ عام روٹین سے ہٹ کر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی تعجب فرماتے اور اس پر بھی حیرت کا مظاہرہ فرماتے. اور سبحان اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ کہنا بھی دوسری حدیثوں کے اندر منقول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت جو ہے وہ کر دی جاتی ہے کہ یا اللہ پاک یہ تیری قدرت سے ہی ہے جو کچھ ہے. اور اسی طرح اگر کوئی دوسری سائیڈ میں کوئی چیز جو ہے وہ اس طرح کی نظر آتی تو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعجب فرماتے، اور یہ تعجب جو ہوتا یہ افسوس کا تعجب ہوتا. پھر ارشاد فرمایا وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَطْنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرَى. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت آپ تعجب فرماتے تو اپنے تعجب کی صورت میں سرکار اپنا یہ ہتھیلی مبارک یہ جو ہے اس کو سیدھا کر کے، یعنی یہ کہ ہتھیلی کا پیٹ یہ تلی والی سائیڈ جو ہے اس کو اوپر کر لیتے، اور یہ جو اس کی پشت ہے اس کو سرکار نیچے فرما لیتے، اور اس طرح کر کے تو دوسرے ہاتھ کے اس جگہ پر رکھتے، اس جگہ پر دوسرے ہاتھ کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ایسا فرماتے تو جو حاضرین ہیں وہ خوب اچھی طرح سمجھ جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بات پر بہت تعجب فرمائے ہوئے ہیں. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کر رہے ہیں، کیونکہ عام طور پر تو آدمی ہاتھ اس طرح رکھتا ہے. تو یہ تعجب فرمانا جو ہے اس تعجب کا اظہار، یہ تعجب دل کے اندر تو موجود ہے، چہرے کے اوپر بھی اس کا جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ مبارک سے بھی اس کو سمجھاتے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ روٹین کے مطابق نہیں بلکہ روٹین سے یہ مختلف ہے، کیونکہ عام طور پر ہاتھ کو اس طرح رکھتے ہیں جی، تو اس کی بجائے سرکار اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اس کو اس طرح فرما لیتے. یہ سرکار کا طریقہ کار تھا. سبحان اللہ، صدقے جائے سرکار کی اداؤں کے. وَإِذَا غَضَبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ. حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی پر ناراض ہوتے، غضبناک ہوتے کسی پر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت کیا فرماتے؟ اعرضا، سرکار اعراض فرما لیتے۔ اس کے دو معنی محدثین نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ بیان فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا چہرہ مبارک جو ہے نا اس کو دوسری طرف فرما لیتے، اس اظہار کے لیے کہ جس بات پر مجھے غضب ہوا ہے یا جس بات پر مجھے ناراضگی ہوئی ہے تو اس کی قباحت جو ہے نا اس کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور دوسرا معنی اس کا شارحین نے یہ بیان کیا ہے کہ اعرض ای عما یقتضیہ الغضب وعدل عنہ الی الحلم والکرم وعفان۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکار غضبناک ہوتے تو جو غضب اور غصے کے جو تقاضے ہوتے ہیں کہ غصے کی حالت یا حالت میں آدمی کیا کچھ کرتا ہے، تو جو کچھ غصے کی حالت کے اندر غصے کا تقاضا ہوتا ہے کہ یہ کر دو، کسی کو تھپڑ مار دو، کسی کو برا بلا کہہ دو وغیرہ وغیرہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے جو یہ تقاضے ہیں ان تقاضوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعراض فرماتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی توجہ جو ہے اس کو فرما دیتے کس کی طرف؟ حلم کی طرف، حوصلہ مندی، برداشت فرمانے کی طرف اپنی توجہ فرما دیتے، والکرم، اور مہربانی فرمانے کی طرف سرکار اپنی توجہ فرما دیتے، وعفان ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کرنے کی طرف توجہ فرماتے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غصہ مبارک ہے اس کی کیفیت جو ہے یہ انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ واشاح، اشاح کا معنی ہے مبالغہ کرنا، غصہ فرماتے تو اعراض فرماتے، منہ پھیر لیتے یا اعراض فرماتے۔ واشاح، اور اس منہ پھیرنے میں یا اعراض کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبالغہ فرماتے۔ مبالغہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بڑھاتے، تو اس کا مفہوم بھی وہ دو طریقوں سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی جو ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد اور زیادہ سخت ہو جاتی، ایک تو مفہوم اس کا یہ ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکار کی ناراضگی اپنے ذاتیات کے لیے تو کبھی ہوتی نہیں تھی، نہ دنیاوی معاملات کے لیے ہوتی تھی، یہ ہوتی تھی صرف دینی معاملات کے اندر۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر دنیاوی معاملات کے اندر غصہ ہوتا تو ایسی صورت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غصے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی بجائے سرکار کرم فرمانے، مہربانی کرنے اور معاف کرنے کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متوجہ ہو جاتے، اور اس معاف کرنے میں اور اس حلم اور کرم کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبالغے سے کام لیتے، یعنی بہت جلد معاف فرما دیتے۔ تو یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ فرمایا وَإِذَا فَرَحَ غَضَّ طَرَفَهُ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا جس وقت آپ خوش ہو جاتے، شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بہت خوش ہونا ہے، کہ جب بہت خوشی ہوتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وقت، تو غض طرفہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک نیچے جھکا لیتے اور اپنی آنکھیں بند فرما لیتے، عاجزی کے لیے، انکساری کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت کے جس نعمت کے آمد پر یا جس نعمت کے حصول پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشی ہوئی ہے، تو اس نعمت کے حصول پر گویا کہ جذبات تشکر پیش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک جھکا دیتے اور اپنی آنکھیں بھی بند کر لیتے، بتانا یہ چاہتے کہ مولا اتنی بڑی نعمت کا یا اتنی بڑی نعمتوں پر ہمارا حق تو کوئی نہیں تھا، جو تو عطا فرما رہا ہے محض اپنے کرم سے ہی عطا فرما رہا ہے، اپنی مہربانی سے ہی عطا فرما رہا ہے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں بند فرما لیتے اور اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ نیچے کی طرف
جھکا دیتے ہیں۔ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ۔ یہاں پر علامہ امام علی القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وفی روایت وکان اذا رضی وسر فکان وجہہ وجہ المرآت وکان الجدر تلاحق وجہہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت آپ خوش ہوتے تو خوشی کی حالت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جس طرح آئینہ ہوتا ہے نا، آئینے کی مثال ہو جاتا سرکار کا چہرہ مبارک، کہ جو چیز بھی سامنے آتی تو وہ چہرہ مبارک کے اندر وہ دیکھی جا سکتی۔ جی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی کیفیت ہے، اور دیکھنے والا ہر شخص پہچان جاتا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج بہت خوش ہے، اور ایسا کبھی کبھی ہوتا۔ اور پھر یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاؤ یہ ہمیشہ آخرت کی بعد نعمتوں پر ہوتا، دنیاوی نعمتوں پر اتنا نہ ہوتا جتنا آخرت کی نعمتوں پر ہوتا، یا وہ نعمتیں جو چاہے دنیاوی ہوں لیکن آخرت کے کام کے اندر جو ہے نا وہ معاون ہوتی ہیں، آخرت کے کام کے اندر وہ مدد کرتی ہیں، ان کے اندر ہی ہوتا۔ فرماتی ہیں کان وجہ وجہ المرآت، سرکار کا چہرہ مبارک آئینے کی طرح ہو جاتا، جس طرح آئینہ شفاف ہوتا ہے نا اس طرح سرکار کا چہرہ مبارک جو ہے وہ شفاف ہو جاتا۔ آگے پھر اس کا مزید مفہوم واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَكَانَ الْجُدْرُ تُلَاحِقُ وَجْهَهُ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اندر دیواروں کا عکس دکھائی دیتا، جو ارد گرد کی دیواریں ہوتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا عکس جو ہے ان کے اوپر وہ ان دیواروں کا عکس سرکار کے چہرہ مبارک میں دیکھا جاتا۔ اسی طرح اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے وہ یوں بھی فرماتے ہیں کہ اس طرح آپ سمجھ لیں کہ جس طرح اگر دھوپ کے اندر آپ آئینہ رکھ دیں، دھوپ کے اندر آئینہ رکھ دیں تو جس طرف دھوپ نہیں ہے نا، ظاہر ہے کہ وہ دھوپ کے سامنے رکھا ہے آئینہ، تو دوسری سائیڈ جو ہے جس طرف یہ آئینے کا رخ ہے ادھر تو دھوپ نہیں پڑ رہی نا جی۔ تو جس طرح یہ کہ دھوپ سورج کی گرمی اور سورج کی دھوپ جو ہے وہ آئینے کے ذریعے سے جس طرح آگے اس جگہ کو روشن کرتی اور منور کرتی ہے کہ جس جگہ پر سورج کی دھوپ ڈائریکٹ نہیں پڑ رہی ہوتی، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا چہرہ مبارک جس وقت آپ خوش ہوتے تو چہرہ مبارک، یہ دوسری حدیثوں کے اندر آیا ہے، چہرہ مبارک جو ہے اس کی نورانیت اور زیادہ بڑھ جاتی، چہرہ مبارک کی روشنی اور زیادہ بڑھ جاتی، اور چہرہ مبارک کی صفائی اتنی زیادہ بڑھ جاتی کہ وہ مانند آئینہ ہو جاتی۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ فرماتے ہیں کہ جلو ضحکہ التبسم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہنسی مبارک، ہنسنا یہ اکثر بیشتر سرکار جو ہنستے تھے تو تبسم کی صورت میں ہنستے تھے۔ عربی زبان میں ہنسنے کے لیے 3 الفاظ ہیں درجہ بدرجہ۔ پہلا درجہ ہے تبسم کا۔ تبسم کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کا چہرہ جو ہے اس کے اوپر مسکراہٹ آئے، اور مسکراہٹ میں چاہے سامنے والے دانت جو ہیں یہ کچھ یہ کھل جائے، مگر یہ پیچھے کی جو سائیڈوں کے جو داڑے ہیں یہ دکھائی نہ دے، اور آواز بھی پیدا نہ ہو۔ یہ ہے تبسم، اس کو اردو زبان میں مسکراہٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا اگلا درجہ اس سے آگے ہے ضحک، ضاد ہا حلبے والی اور کاف، ضحک۔
دہک سے مراد وہ ہنسی ہے کہ جس میں تبسم کے مقابلے میں جو دانت ہیں وہ زیادہ کھلیں، یعنی سائیڈوں کے جو دانت ہیں، جیسے یہ کیل، یہ چونچ والے دانت یہ یہاں ہوتے ہیں، چونچ والے دانت، ٹھیک ہے نا جی، یہ سامنے والے 4 دانت چھوڑ دو نا تو سائیڈوں پہ یہ جو دانت ہیں چونچ دار دانت، ان کو کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں ناب، ناب اردو میں کہتے ہیں کیل۔ یہ مثلا کیلیں جو ہے یہ کھل جائیں یا ان سے پیچھے کوئی ایک داڑھ جو ہے وہ کھل جائے مگر آواز پیدا نہ ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ہے دہک، ہنسنے کا درمیانی درجہ۔ اور ہنسنے کا ایک انتہائی درجہ ہے، آخری درجہ ہے، اور آخری درجہ وہ ہے کہ جس میں دانت بھی کھل جائیں، یہ سائیڈوں سے جو کیا نام ہے کیل ہیں وہ بھی کھل جائیں، پھر داڑیں جو ہیں وہ بھی کھل جائیں، اور اس کے ساتھ آواز بھی پیدا ہو، آواز بھی، جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں کہتے ہیں قہقہا، ہماری زبان میں کہتے ہیں قہقہا لگانا۔ قہقہا جب آدمی لگاتا ہے، لگا کے ہنستا ہے، تو ہنسنے کے دوران ایک تو یہ کہ اس کے پچھلی داڑیں جو ہیں وہ بھی کھل جاتی ہیں، منہ خوب کھل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آواز بھی پیدا ہوتی ہے، ایسے جیسے کوئی برتن ٹوٹ رہے ہیں یا اس طرح کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ ہے قہقہا۔ تو 3 درجے ہیں ہنسنے کے، نمبر 1 تبسم یا مسکراہٹ، اور نمبر 3 قہقہا لگا کے ہنسنا کہ دانت بھی کھل جائیں، منہ بھی کھل جائے پورا، اور اس کے ساتھ ساتھ آواز بھی پیدا ہو، یہ آخری درجہ ہو گیا۔ اور ایک درجہ ان دونوں کے درمیان میں ہے کہ جہاں سائیڈوں کی جو یہ داڑیں ہیں یا یہ جو کیل والے دانت ہیں یہ کچھ ننگے ہو جائیں اور آواز پیدا نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جلو دہک تبسم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ عام طور پر آپ کا ہنسنا جو ہوتا تو وہ تبسم کی صورت میں ہوتا، اور وقار اور سنجیدگی کے لائق یہی صورت ہے کہ اس طرح بھی نہ ہو کہ آدمی وقار اور سنجیدگی کو لے کے بالکل منہ بند کر کے تو آدمی بیٹھ جائے، ہاں جی، کہ چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہی نہ ہو، جو آدمی دیکھے وہ دیکھ کے تو پریشان ہو جائے کہ یہ آدمی پتہ نہیں میں اس سے بولوں گا تو آگے کیسا مجھ کو جواب دے گا، ہے نا جی۔ تو یہ ایک سنجیدگی کی کیفیت ہے، یہ سنجیدگی کی یہ کیفیت جو ہے اس سے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے اس کے اوپر تبسم رہتا، کس کے لیے؟ حاضرین کے لیے، خاص طور پر جس وقت سرکار آپ کوئی بات فرماتے، کوئی گفتگو ارشاد فرماتے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کے انداز میں سرکار گفتگو فرماتے، جس سے سننے والے جو ہیں ان کے دل قربان ہوتے جاتے، اور سننے والے جو ہیں ان کے دل اور دماغ کے اندر وہ بات اترتی چلی جاتی، اور وہ سمجھتا کہ سرکار کتنے پیار سے، کتنی شفقت سے، کتنی محبت سے یہ بات مجھے کہہ رہے ہیں، مجھے ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ کیفیت اکثر و بیشتر سرکار کی ہنسی جو ہے وہ تبسم کے طور پر ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی آیا ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوا ہوں، جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے تھے تو مسکرانے کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک جو ہے وہ گلاب کے پھول کی طرح کھل جاتا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا جو نور ہے اور جو چہرہ مبارک کے اوپر جو روشنی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس حالت میں۔ پھر فرمائے یفتر ہم مثل حب الغمام، یہاں بتانا چاہتی ہیں اس فکر کے اندر کہ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سب کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جس وقت آپ مسکراتے، اور ہم نے بتایا کہ مسکرانے کے دوران دانت جو ہیں وہ کچھ وہ دکھائی دیتے ہیں سامنے والے، خاص طور پر یہ 4 سامنے والے جو دانت ہیں
اوپر والے نیچے والے، یہ تو اس میں مسکراہٹ میں یہ کھل جاتے ہیں اگر مسکراہٹ تام ہو، مکمل ہو۔ تو اس کیفیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبسم کی حالت میں جب دانت کھلتے تو وہ کیسے دکھائی دیتے، اب اس کا ذکر کر رہے ہیں اس فقرے کے اندر۔ فرماتے ہیں یفتر عن مثل حب الغمام، جس طرح یہ شدید گرمی کے موسم میں چھوٹے چھوٹے اولے پڑتے ہیں نا آسمان سے، تو جتنے وہ صاف ہوتے ہیں اور جتنے ان کے اوپر تری ہوتی ہے، ہاں جی، اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت مبارک جو ہیں وہ یہ کیا نام ہے، یہ برف کے اولوں کی طرح چمکتے اور برف کے اولوں کی طرح سرکار کے دانت مبارک جو ہیں وہ آبدار ہوتے، ان کا پانی جو ہے وہ دکھائی دیتا، محسوس ہوتا دیکھنے والے کو۔ اور اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ عرفاء نے یہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھے ہوئے ہیں اولے کے دانے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اولے کے دانے نہیں، عربی زبان میں حب الغمام سچے موتی کو بھی کہتے ہیں۔ سچا موتی جو ہوتا ہے اس کے لیے ایک کور ہوتا ہے اس کا، جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں صدف، اور اردو میں کہتے ہیں سپ، سین یہ اور پہ، سیپ، پنجابی جی کہتے ہیں سپ۔ یہ سپ ہوتا ہے، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو یہ یہاں ہمارے یہاں جہاں ریت وغیرہ جگہ میں ہو تو وہاں پر وہ عام دکھائی دیتے ہیں کچھ نہ کچھ جہاں پانی کا گزر ہو، مگر یہ جو ہے ان کو کہتے ہیں صدف کاذب، یعنی جھوٹے سپ، اور ایک ہوتے ہیں سچے سپ۔ سچے سپ جو ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو خاص علاقوں کے اندر ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ عدن کے اندر، یہ جو ملک یمن ہے نا، وہاں ایک بندرگاہ ہے جس کا نام ہے عدن، تو عدن کا جو سمندر ہے وہ سمندر جو ہے وہ سچے موتیوں والے سپوں سے مالا مال، اور سپ کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے، اور دراصل وہ کیڑا ہی سپ کو بناتا ہے، اور جس وقت سپ جو ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے تو وہ کیڑا سپ سے باہر نکل جاتا ہے اور سپ کا منہ جو ہے نا وہ کھلا رہ جاتا ہے۔ ادھر سے جس وقت بارش ہوتی ہے تو بارش کے وقت جتنے قطرے جو ہیں اس کے کھلے ہوئے منہ سے اس کے اندر آ جاتے ہیں تو اتنے ہی اس کے اندر موتی جو ہیں وہ اس طرح لگ جاتے ہیں، جس طرح مٹر کی پھلی ہوتی ہے نا، مٹر کی پھلی اس کے اندر جب اس کو کور جب اتارتے ہیں تو وہاں لگے ہوتے ہیں، ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں جی، اس کے ساتھ ذرا سی وہ نا کیا نام ہے ٹینی کے ساتھ، تو اس طرح اس کے اندر پھر موتی آتے ہیں۔ اور بعض سپ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ایک ہی قطرہ جب گرتا ہے آسمان سے تو اس کے ساتھ ہی ان کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور جس وقت ان کا منہ بند ہو جاتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ سپ کے اندر کی جتنی توانائیاں، جیسے ماں اپنے پیٹ میں بچے کی پرورش کرتی ہے، اسی طرح وہ سپ جو ہے وہ اپنے پیٹ میں ان موتیوں کی پرورش کرتے ہیں، تو جب وہ ایک ہی قطرے پر وہ بند ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس میں ایک ہی سپ جو ایک ہی اس کے اندر موتی جو ہے وہ بنتا ہے، مگر ایک ہی موتی ہوتا ہے نا خوب موٹا اور خوب طاقتور اور بڑے سائز کا وہ موتی ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں در یتیم۔ کیا کہتے ہیں؟ در یتیم۔ یتیم کا معنی انوکھا، نادر، نایاب، یہ یتیم کا ایک معنی ہے۔ ایک معنی یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی کہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو جب وہ بچہ یا بچی بالغ ہو گیا تو بالغ ہونے کے بعد اس کو یتیم نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے دیکھا کئی 60 سال کے لوگ ہیں اور وہ روتے ہیں، کہتے ہیں جی میں یتیم ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا،
نابالغی کی عمر میں جس کا باپ فوت ہو جائے تو جب تک وہ بچہ بچی نابالغ ہے تب تک وہ یتیم ہے شرعاً، اور جس وقت وہ بالغ ہو جائے تو یتیمی ختم۔ تو اس کو کہتے ہیں در یتیم، یعنی ایسا موتی جو اپنے سپ کے پیٹ کے اندر وہ تنہا پیدا ہو، ایسا نہیں ہے کہ 15 20 یا 30 یا زیادہ موتی جو ہے وہ اس کے اندر، یہ ہوتا ہے در یتیم۔ یہ جو موتی ہوتے ہیں سچے موتی، یہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بڑی صفائی ہوتی ہے ان کے اندر، بڑی دلکشی ہوتی ہے ان کے اندر، بڑی رعنائی ہوتی ہے ان کے اندر، اور بڑی جذبات اس کے اندر جذب کی کیفیت ہوتی ہے، اور بڑے انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یفترو عن مثل حب الغمام، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے تو آپ کے دانت مبارک اس طرح یہ نظر آتے جس طرح کے سچے موتی ہوتے ہیں۔ سچے موتی کو بھی عربی زبان میں حب الغمام کہتے ہیں، غمام بادل کو کہتے ہیں جی، اور بادل کی گولی، حب الغمام کا معنی کیا ہے؟ بادل سے برسنے والی گولی۔ تو جو اولا ہے وہ بھی حب الغمام ہے، بادل سے برسنے والی گولی ہے، اور جو سچا موتی ہے سپ کے اندر تو وہ بھی چونکہ بارش کے قطرے سے وہ بنتا ہے اس لیے اس کو بھی حب الغمام عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ حب الغمام اولے وولے نہیں ہیں بلکہ آبدار، تابدار اور درخشاں اور خوبصورت موتیوں کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ظاہر ہوتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث اس موقع پر مناسبت کی وجہ سے میں سنا دیتا ہوں، پیچھے گزر چکی ہے، ویسے بہت پیچھے۔ یہ سب سے پہلا جو باب ہے نا یہ شمائل ترمذی شریف کا، کہ باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یہ وہ باب ہے کہ جس باب کے اندر وہ حدیثیں آئی ہیں جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی جو مختلف اعضاء اور قوتیں ہیں ان کی خصوصیتوں کو بیان کرنے کے ساتھ ہے، وہ حدیث ہے۔ تو اس باب کی یہ آخری سے پہلی حدیث ہے جو میں اب سنانے لگا ہوں، صحیح بخاری میں بھی ہے جلد 2 میں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ کلام فرماتے تھے تو کلام کرنے کے دوران بھی آپ کو پتہ ہے نا منہ سے ہوا باہر نکلتی ہے، اور ہوا ہی سے کلام جو ہے نا یہ اس کی پیدائش ہوتی ہے، ہوا کے ذریعے سے جو پھیپھڑوں سے باہر آتی ہے۔ تو جس وقت سرکار کلام فرماتے تو فرماتے ہیں کہ اس وقت ہر دیکھنے والے شخص کو معلوم ہوتا اور اس کو دکھائی دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے جو دانت ہیں ان دانتوں کے بیچ میں جو درزیں ہیں ان درزوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نکل رہا ہے، روشنی نکل رہی ہے۔ اس کا تعلق بھی اسی تبسم کے ساتھ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبسم فرماتے تو آپ کے مبارک دانتوں سے اس وقت بھی نور نکلتا، اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تبسم سے اگلا درجہ ہاں جی وہاں تک جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تو اس وقت تو پھر کیا ہے کہ اس وقت تو پھر یہ کہ جیسے سامنے دیواریں ہیں وہ بھی چمک اٹھتی، جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر آ رہا ہے، آگے میں آپ کو وہ تفصیل کے ساتھ سناؤں گا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ کان اذا ضحک یتلألأ فی الجدر، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنستے، مسکراہٹ سے اوپر والا درجہ، جب اس درجے میں سرکار ہنستے درمیانے درجے میں تو اس وقت کیا ہوتا؟ اس وقت یہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے اور آپ کے مبارک دانتوں سے نکلنے والا نور جو ہے وہ دیواروں کو چمکا دیتا، دیواروں کو چمکا دیتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ہنسنا مبارک ہے۔ یہاں پر حدیث جو ہے حضرت سیدنا
ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ختم. اور یہ یاد رکھنا زین العابدین، یاد رکھنا کہ شمائل ترمذی میں سیدنا ہند بن ابی حالہ کی 3 حدیثیں ہیں. ایک حدیث وہ ہے جو آپ کا حلیہ شریف بیان کرنے کے ضمن میں پہلے باب میں گزری ہے. دوسری حدیث یہ ہے جو دوسری جلد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی توصیف میں یہ جو ہے یہ آئی. اور ایک حدیث آگے چل کر آئے گی تیسری. اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں رہنا کیسا ہوتا، گھر سے باہر نکلنا کیسا ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ کیسی ہوتا، کس وقت میں کیا کام فرماتی، کس وقت میں کیا کام فرماتی، اور اپنی ذات کے آرام کے لیے کتنا ٹائم آپ نکالتے ہیں جی، اور کتنا ٹائم جو ہے اپنی امت کے دکھڑے جہاں ان کو سننے کے لیے اور ان کو حل کرنے کے لیے آپ نکالتے، اور اسی طرح جتنے امور مملکت ہیں ان کو سوچنے کے لیے، ان کے بارے میں صلاح مشورہ کرنے کے لیے. تو یہ ایک تفصیل کے ساتھ یہ ایک حدیث جو ہے وہ آگے چل کر آئے گی. تو وہ تیسری حدیث ہے انہی راوی سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو میرا ارادہ ہے کہ ان تینوں حدیثوں کو اکٹھا کر کے تو میں ان کی تشریح جو ہے نا وہ لکھ دوں، اور پھر وہ سرکار کے عشاق کے لیے، سرکار کے غلاموں کے لیے، علماء کرام کے لیے، طلباء کے لیے وہ ایک بہترین سبق ہو کہ اس کی روشنی میں علماء اپنے ٹائم ٹیبل مقرر کر سکتے ہیں، طالب علم جو ہے اپنے ٹائم ٹیبل مقرر کر سکتے ہیں. اس بات کی سمجھ ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ آگے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. تو ٹائم پورا ہو چکا ہے، اس لیے میں انہی الفاظ کے اوپر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.